جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان آرڈر ٹو ڈسکور یور سیلف دیر آر فیو تھنگس یو مینشنڈ لائک اسے سنجیدہ ہونا ہوگا، مثلاً اسے غور و فکر میں مبتلا ہونا ہوگا، جیسے کہ رسول اللہ آپ نے اگزامپل دیا کہ وہ ستو اور پانی لے کے چلے جاتے تھے کہیں، تو اس طرح کی 2-3 مثالیں دیں. کیا کچھ اور ایسی مثالیں ہیں جو اپلیکیبل ہے ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں، جس سے ایک انسان کو آسانی ہو کہ وہ ڈسکور کرے اپنے آپ کو؟ تو ان 2 مثالوں کے علاوہ اگر کچھ اور مینشن کر سکیں آپ. دیکھیں، یہ ایک جنرل لا ہے کہ آپ اسی کام اور اسی ایکشن کی طرف بڑھتے ہیں جس ایکشن کو آپ نیڈ سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کوئی ڈیزیز ہوئی ہے، آپ اس کا علاج چاہتے ہیں، لیکن آپ علاج اور اس کا کیور اسی وقت چاہتے ہیں جب آپ خود یہ فیل کرتے ہیں کہ مجھے ڈیزیز ہوئی اور یہ ڈیزیز یہ ہے، اس ٹائپ کا ہے اور اس کا علاج ہونا چاہیے. جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ علاج ہونا چاہیے تبھی آپ علاج کرواتے ہیں. تو دس از کالڈ سنسیئرٹی ریگارڈنگ ڈیزیز. تو سنسیئرٹی کسی بھی معاملے میں پری ریکویزٹ ہے. تو سیلف ڈسکوری کے معاملے میں بھی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اس بات کو جانے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز میری لائف جرنی کی بگننگ میں جو ہے وہ ہے سیلف ڈسکوری. مجھے اپنے آپ کو سیلف ڈسکوری کا مسافر بنانا ہے، تب جا کر یہ پاسبل ہوگا کہ میں اپنے آپ کو میں اپنے لیے ایک کامیاب زندگی تلاش کروں یا پھر میں کامیاب زندگی گزار سکوں. یہ پہلی شرط. دوسری شرط میں نے کیا بتائی؟ غور و فکر کرنا، کانٹمپلیشن کرنا. پیغمبر اسلام کا زمانہ تھا، آج سے پہلے ایک دنیا تھی جس دنیا میں آدمی کو تنہائی حاصل کرنا ریلیٹیولی آسان ہوتا تھا. آدمی گھر سے نکل کر جنگلوں میں چلا جاتا تھا، پہاڑوں میں چلا جاتا تھا، پھر وہاں جا کر غور و فکر کرتا تھا. اب آج کے انسان کو اس کا متبادل تلاش کرنا ہے کہ وہ کہاں جائے، تنہائی تلاش کرے. سوچ بچار کے لیے، کانٹمپلیشن کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ وہ تنہائی بھی حاصل کرے. خواہ آپ تنہائی اپنے ایک کمرے میں حاصل کر لیں، یا پھر جنگلات میں جا کر، یا پھر کیو میں جا کر. تو ایک یہ پروسیس ہے. دوسرا، اس سلسلے میں جو طریقہ میں نے بتایا پیغمبر اسلام کی اس حدیث کے حوالے سے جس میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، انسان کے قلوب کو بھی زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جبکہ اس پر پانی گر جائے. اس حدیث کے ذریعہ پیغمبر اسلام نے ایک بہت بڑے سوشل فینومینن کو اور سائنٹیفک فینومینن کو ظاہر کیا ہے. وہ کیا ہے کہ انسان پیدا تو ہوتا ہے فطرت پر، وہ ایک صحیح نیچر، صحیح فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے. اگر وہ اپنی اسی صحیح فطرت کو کنٹینیو کرے تو وہ ٹروتھ تک بھی پہنچے گا، اپنی پوٹینشیل کو بھی دریافت کر سکے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے وہ ڈیفرنٹ انوائرنمنٹ کو فیس کرتا ہے، ڈیفرنٹ چیلنجز کو فیس کرتا ہے، ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز اور تجربات اس کو ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس کو متاثر کرتی ہیں اور اس طرح وہ کنڈیشنڈ مائنڈ ہو جاتا ہے. موجودہ زمانے کے سائنٹیفک ریسرچ نے اس فینومینن کو اور کلیئر کیا. سائیکولوجسٹ نے بتایا کہ انسان کے پاس جو مائنڈ ہے اس کے 2 کیریکٹرسٹک لیول ہیں. ایک کو کانشیس لیول کہتے ہیں، دوسرے کو سب کانشیس لیول کہتے ہیں. میں نے عرض کیا سائنٹیفک فائنڈنگز کی بیسس پہ کہ کانشیس مائنڈ دراصل ریزننگ مائنڈ ہے. کانشیس مائنڈ ہی ہمارے چاروں طرف موجود چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، چیزوں کو دیکھنا، محسوس کرنا،
اور چیزوں کو وہ جس طرح دیکھتا ہے پھر اس پر تھنکنگ پروسیس جاری کرنا. اب ظاہر ہے وہ اپنی آنکھوں سے امن و امان کے ماحول کو بھی دیکھتا ہے اور بدامنی کے ماحول کو بھی دیکھتا ہے. اب اگر کانشیس مائنڈ کے ذریعہ آپ ایز اٹ از چیزوں کو ریسیو کر لیں، بدامنی، بد اخلاقی، مس بیہیو، ناانصافی اور انجسٹسز کو آپ ایز اٹ از ریسیو کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں ایز اٹ از آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں جاتی ہے. سب کانشیس مائنڈ از اے سیٹ آف ایموشن اور میموری. وہی سب کانشیس مائنڈ ہی دراصل کریٹو مائنڈ ہے. اب وہ تمام آئیڈیاز، ایکسپیرینسز، آبزرویشنز، تجربات جو آپ نے کانشیس مائنڈ سے ریسیو کیا ہے، سب کانشیس مائنڈ میں موجود ہے. اس کو ایز اٹ از پھر اب سب کانشیس مائنڈ ریفلیکٹ کرنا شروع کرے گا، آج ہی یا کل یا آنے والے فیوچر میں. تو یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے کانشیس مائنڈ کو کنٹرول کر لے. یہ سب سے پہلی ڈسکوری انسان کے لیے ہے کہ وہ یہ جانے کہ اگر ہم کانشیس مائنڈ کو کنٹرول کر لیں تبھی ہم ایک کوالٹی لائف حاصل کر سکتے ہیں. ایک سائیکولوجسٹ کی زبان میں The control of conscious mind determines the quality of life. یعنی کانشیس مائنڈ کا کنٹرول کوالٹی آف لائف کو ڈٹرمائن کرتا ہے. تو یہ ہر انسان کے ہاتھ میں ہے. اب آپ ہیٹ کو دیکھیں، آپ کے ساتھ نفرت کا معاملہ ہو، آپ یا تو نفرت کو ایز اٹ از سب کانشیس مائنڈ کو ٹرانسفر کر دیں، یا پھر نفرت کو آپ کنورٹ کر دیں کسی پیسفل بیہیویئر میں، اور اپنے مائنڈ میں اس کو نفرت کے طور پر ریسیو نہ کریں. ٹھیک اسی طرح جس طرح آپ فزیکل معاملے میں کرتے ہیں. جیسے آپ راستے میں چلتے ہوئے گندگی کو فیس کرتے ہیں، پولوشن کو فیس کرتے ہیں، تو جب آپ کے باڈی پر، آپ کے کلوتھس پر ڈسٹ پڑتا ہے تو کیا آپ اسی ڈسٹ کے ساتھ اپنے کپڑے کو باقی رکھتے ہیں؟ نہیں، ڈسٹ کو آپ جھاڑتے ہیں. آپ کے ڈریس پر جو داغ لگ گیا، گندگی لگ گئی، اس کو آپ دھوتے ہیں. آپ گندگی کو ریموو نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ آپ گندگی، لیکن یہ آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ کے کپڑے پر پڑی گندگیوں کو آپ دھو کر صاف کر لیں. ٹھیک اسی طرح آپ کے چاروں طرف جو انوائرنمنٹ ہے، جو سوسائٹی ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن آپ کا کانشیس مائنڈ آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ چاہیں تو اس کو اپنے انداز سے رن کر سکتے ہیں. تو آپ اسی طرح نگیٹیوٹی کو، انفیوریبل چیزوں کو کنورٹ کریں فیوریبل اور پازیٹیوٹی میں، پازیٹیو آئٹمس میں. تو ایک کام ڈسکور کرنا کہ ہماری پوری پرسنالٹی سب کانشیس مائنڈ سے کنٹرول ہو رہی ہے. سب کانشیس مائنڈ کہاں سے یہ چیزوں کو ریسیو کرتا ہے؟ کانشیس مائنڈ سے. تو ہمیں کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ کا خیال رکھنا ہے. تو اپنی دریافت کے بعد یہ پہلا قدم ہے. سب کانشیس مائنڈ کے بارے میں جو سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ اپنے مائنڈ میں کسی سچ کو جھوٹ کے طور پر ریسیو کر لیں تو سب کانشیس مائنڈ آپ کی پرسنالٹی میں اس کو جھوٹ ہی کے طور پر ریفلیکٹ کرے گا، اس کو دوبارہ وہ سچائی میں کنورٹ نہیں کرے گا. اگر ایک ٹروتھ کو آپ اپنے مائنڈ میں فالس ہوڈ کے طور پر ریسیو کر لیتے ہیں تو پھر وہ سب کانشیس مائنڈ اس کو فالس ہوڈ ہی کے طور پر ریفلیکٹ کرے گا. وہ سب کانشیس مائنڈ کا کام نہیں ہے کہ آپ کے فالس ہوڈ کو، آپ کے لائی کو، آپ نے کسی چیز کو فریب سمجھ کے لیا حالانکہ وہ حقیقت تھی، تو یہ اس کا کام نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ وہ حقیقت، سچائی اور ٹروتھ میں کنورٹ کرے. یہ آپ کو پہلے ہی مرحلے میں کرنا ہوگا. تو یہ تو سب کے ہاتھ میں ہے، یہ ہر آدمی کر سکتا ہے اگر وہ سیریس لائف گزارے، اگر وہ شعور کی زندگی گزارے. امید ہے کہ آپ کا سوال کلیئر ہوا ہوگا.